قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے. واہ سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے. آج محفل میں پیران پیر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے. آج محفل میں پیران پیر آئیں گے. اور آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ. آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ. آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے. آج محفل میں پیران پیر آئیں گے. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. باوقار علماء کرام، سامعین اہل سنت، آپ حضرات نے بہت ہی اچھی نعت خوانی بڑے بھائی شاہ نواز حسان صاحب قبلہ سے سماعت کیا. ماشاءاللہ شاہ نواز بھائی نے حق ادا کر دیا. ایسی محفل میں آ کر ایسا کلام پڑھنا الحمدللہ. اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. حضرت علامہ و مولانا شہزادہ شعر و ادب بڑے بھائی محشر فریدی صاحب قبلہ سے، اول رضا میکش صاحب قبلہ سے اچھی نقابت آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. علاقے کے جملہ علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ علماء اسٹیج کی زینت ہوا کرتے ہیں. یقیناً یاد رکھیے گا، یہ علماء بغیر بلائے بغیر دعوت کے اسٹیج پر آ جاتے ہیں. ورنہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر لیں، اگر علاقے کے علماء آپ کے جلسے کے اسٹیج کی زینت نہ بنے، اللہ کی قسم کہتا ہوں میں، چاہے وہ شاہ نواز حسان صاحب ہو، چاہے وہ علامہ مولانا محشر فریدی صاحب ہو، چاہے وہ معین الدین قادری ہو، باہر سے چاہے آپ جتنے بڑے خطبہ شعراء کو آپ بلا لیں، اگر یہ آپ کے علاقے کے علماء اگر شریک نہ ہوں گے، اللہ کی قسم آپ کے جلسوں پہ وہ عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا. ہاں یاد رکھیے گا، شاہ نواز حسان صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آئے. مولانا محشر فریدی صاحب قبلہ یہ 4 گھنٹے کے لیے آئے، میں 2 گھنٹے کے لیے آیا. لیکن میں کہنا چاہوں گا پیارے، جو آپ کے علاقے کے علماء ہیں، معین الدین قادری اس کرسی کا حقدار بعد میں ہے، اس انعام کا حقدار بعد میں ہے. پہلے آپ کے محلے کے علماء کرام ہیں، اس لیے کہ یہ علماء کل بھی آپ کی ضرورت تھے، آج بھی ضرورت ہے اور آگے بھی آپ کی
ضرورت بنتے نظر آئیں گے، بے شک بے شک۔ کیونکہ جانتے ہیں لوگوں میں 2 گھنٹے کے بعد شاہنواز بھائی 2 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن جب آپ کی ماں کا جنازہ نکلے گا، باپ کا جنازہ نکلے گا، اس وقت کوئی معین الدین قادری نہیں آئے گا، اس وقت اگر کوئی ماں کے 4 اور 40ویں میں اگر کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، یہی علماء کرام دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علاقائی علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان علماء کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً یاد رکھیں سب سے بڑا اگر وی آئی پی کوئی ہوتا ہے، آج ہم سمجھتے ہیں وی آئی پی وہ شخص ہے جو 3000 کا جوتا پہن کے دعوت میں آئے، وہ وی آئی پی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 4000 کا کوٹ پہن کر اگر کوئی آ جائے ہمارے یہاں، ہم سمجھتے ہیں وہ وی آئی پی ہے، لیکن اللہ کی قسم لوگوں اصل میں وی آئی پی وہ نہیں ہوتا ہے جو 3000 کا جوتا پہنے، وی آئی پی اصل میں وہ نہیں ہوتا ہے جو 4000 کا کوٹ پہن کر آئے۔ لوگوں وی آئی پی اصل میں کون ہوتا ہے؟ یاد رکھنا وی آئی پی اصل میں وہ مہمانان رسول اور وہ نائب رسول ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے جس کو آپ سمجھتے ہو یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے، آپ کی نظر میں یہ عام انسان ہے، یہ عام بچے ہیں۔ میں تو کہنا چاہوں گا لوگوں آپ کے یہاں ایسا مدرسہ آپ نے قائم کیا ہے، اتنی اچھی جگہ پہ ادارہ قائم کیا ہے، سامنے مسجد ہے اور پیچھے مدرسہ ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں میں نے جب دیکھا دل میں اتنی خوشی ہوئی ہے۔ بالو گنج والوں آپ نے ایسی جگہ کو انتخاب کیا ہے، اگر آپ چاہیں گے آپ اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کر دیا اس جگہ پہ دارالعلوم میں بڑا سا چل سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا آپ کے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے ان بچوں کو جسے آپ حقیر سمجھتے ہو، آپ سمجھتے ہو یہ تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، یاد رکھنا پیارے وی آئی پی اصل میں وہ نہیں ہوتا ہے جو سوٹ بوٹ پہننے والا ہو، اصل میں وی آئی پی وہی ہوتا ہے اگرچہ وہ جس کے بدن پہ 200 روپے ہی کا کپڑا ہو، پھٹا پرانا لباس ہی پہنا ہو، اگر وہ مہمان رسول ہے، اگر وہ نائب رسول ہے۔ یاد رکھنا پیارے اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے گئے کہ اللہ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو مصطفیٰ کی حدیث سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اصل میں سب سے اچھا وی آئی پی ولی ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے والے عالم دین ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ان علماء کی عزت ہر جگہ آپ کیا کریں۔ یقیناً یہ علماء ضرورت کا نام ہے۔ ان علماء کی اگرچہ آپ سمجھتے ہیں 5000 کمانے والا، لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں لوگوں جو برکت ان کی کمائی میں ہے، ہاں، اور جو سکون ان کی کمائی میں ہے۔ برکت کہتے کسے ہیں؟ 5 لاکھ کما کر اگر کوئی بستر پہ رات کو نیند کی گولیاں کھاتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ لاکھوں روزانہ کمائے، اس کے باوجود اس کے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی 5000 کماتا ہے، کوئی 300 روپے روزانہ کوٹال چلا کر مزدوری کما کر لاتا ہے، اگر کوئی 6000 یہ عالم کماتے ہیں، اگر رات کو جا کر بستر پہ سوتے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ نے سارا سکون ان کی زندگی میں عطا فرما دیا ہے۔ تو یاد رکھیں میں کہنا چاہوں گا او غریبوں اگر 5000 کماتے ہو، اور میں اپنے علماء سے کہنا چاہوں گا اگر ہم 5000 کماتے ہیں، یاد رکھیں اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں ہم 5000 کمانے والے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پیارے ہمارا مقام تو یہ ہے کہ لاکھوں روپے کمانے والا نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے، لیکن یہ علماء جب سوتے گئے ایسا سوتے گئے لگتا ہے اللہ نے لاکھوں سے زیادہ سکون اگر کسی کی زندگی میں دیا ہے انہی 5000 کمانے والے علماء کی زندگی میں عطا۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے
میں کہنا چاہوں گا لوگوں باہر سے آنے والے علماء کی آپ عزت کریں، لیکن اس سے زیادہ عزت کا حقدار اگر کوئی ہے آپ کے علاقے کے علماء کرام ہے۔ یقیناً لوگوں ذرا سننا پیارے، اگر آپ چاہتے ہیں معین الدین قادری کی تقریر سنیں، ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور عشق مصطفیٰ میں جھوم کر بولیں سبحان اللہ۔ میں بولتا ہوں، میں ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میرے بعد بھائی شہنواز حسان صاحب کی بلا پھر تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ذرا اور ایک بار بولو سبحان اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ پوچھیں ماشر بھائی نمازی بننا آسان ہے، روزہ دار بننا آسان ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یاد رکھیے گا نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے گا نبی کا عاشق بننا بڑا مشکل ہے۔ مصطفیٰ کا عشق جس کے سینے میں اتر جائے تو یاد رکھنا پیارے، اسے پھر کھانے سے سکون نہیں ملتا ہے، اسے پھر پانی سے سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے بیٹھے گئے، میں کہنا چاہوں گا لوگوں یہ کس لیے بیٹھے گئے؟ اگر بریانی کا دیگ بھی رکھ دیا جائے اور ان سے کہا جائے رات کے 2 بجے بریانی بنے گی تمہیں یہاں پر بیٹھنا ہے، یہ بچے کہیں گے بریانی خرید کر کھا لوں گا، لیکن رات کے 2 بجے تک اس ٹھنڈ میں بیٹھ نہیں سکتا، ان کے ماں باپ بھی بیٹھنے نہیں دیں گے۔ لیکن ان بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے یہ بچے اس لیے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ کر بیٹھے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، ذرا پورا مجمع اونچا بولے سرکار بلاتے ہیں۔ ذرا سننا پیارے، مصطفیٰ کا عاشق اگر کوئی بن جاتا ہے تو سمجھے ساری چیزیں ہاتھ آ جاتی ہے۔ غور سے سننا پیارے، ایک عاشق بچے کی کہانی میں سناتا ہوں، 10 سال کا بچہ ہے، غور سے سننا پیارے۔ اب یہاں سے میری گفتگو ملاحظہ کریں، 10 سال کا بچہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، سرکار کا روضہ سامنے ہے، گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار کے روضے کے سامنے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے، ذرا غور سے سننا، سرکار کا روضہ سامنے ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، گنبد خضرا سامنے ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ایک 10 سال کا چھوٹا بچہ، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، یاد رکھنا پیارے وہ 10 سال کا بچہ کیسا ہے، سرکار کے روضے کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور سرکار کی چوکٹ سے لو لگا کر یوں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں مدینے کی سرزمین پہ، میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، یا رسول اللہ 3 دن کا بھوکا ہو۔ محشر بھائی ایک مولانا پیچھے کھڑے تھے، مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مولانا بول پڑے، بابو کیا کہہ رہے ہو، 3 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، تم 3 دن کے بھوکے ہو، ذرا سنو میرے ساتھ چلو، غور سے سننا پیارے، 10 سال کا وہ بچہ ہے، مولانا نے جب اتنا سنا ہے کہ 3 دن کا بھوکا ہے، مولانا نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا دے اپنے کمرے کی طرف لے گیا، دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان لگا دیا، روٹیاں رکھ دی گئی، روٹیاں رکھ دی گئی، اب وہ بچہ بیٹھا ہے، مولانا کہنے لگے بابو ذرا جلدی جلدی کھاؤ، تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، اللہ اللہ قربان جاؤ بالو گنج کے سنی مسلمانوں، غور سے سننا، جب مولانا نے اتنا کہا ہے بابو ذرا جلدی جلدی کھاؤ، تیری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہوگا، اتنا سننا تھا، وہ بچہ جو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تھا پلیٹ پہ رکھ دیا، کہنے لگا آنسو کے بھرے انداز میں اور روتے ہوئے کہنے لگا، مولانا ماں تو ان کی تلاش کرتی ہے جن کی ماں زندہ ہوتی ہے، باپ ان کا ڈھونڈتا ہے جن کا باپ زندہ ہوتا ہے، بھائی ان کا تلاش کرتا ہے جن کا بھائی دنیا میں زندہ ہوتا ہے، مولانا نہ تو میری ماں دنیا میں زندہ ہے
پہن گئے دنیا میں، اے مولانا اس دنیا میں یا تو اللہ کا سہارا دو یا مدینے کے رسول اللہ کے سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت معین الدین قرویزی۔ اب اتنا کہنا تھا، ذرا سننا پیارے، مولانا نے جب اتنا کہا نا بچہ رونے لگا۔ شہنواز بھائی جب رونے لگا نا مولانا کہنے لگے بابو تمہارا نام کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اتنا کہنا تھا وہ بچہ بول پڑا مولانا ہمیں لوگ آل رسول کہتے ہیں۔ مولانا نے جب اتنا سنا ہے بچے کے ہاتھ کو پکڑا گئے، سر پہ بوسہ دیا گیا اور مولانا کہنے لگے بابو یہاں تم کیا کرتے ہو؟ تیرا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایسا کرو میرے ساتھ میرے گاؤں چلو، مولانا آپ کے وہاں جاؤں گا، ہمیں کیا ملے گا؟ اتنا کہنا تھا، ذرا سننا پیارے، مولانا نے جب اتنا کہا میرے ساتھ میرے گاؤں چلو، میرے گاؤں میں لوگ آل رسول کی بڑی قدر کرتے ہیں، لوگ سید سادہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، لوگ ان کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں سرما کے طور پہ۔ بابو میرے وہاں چلو گے، لوگ تمہیں اچھا کھانا بھی دیں گے، رہنے کو مکان عالی شان دیں گے، لوگ تمہیں نئے نئے کپڑے دیں گے، لوگ تمہیں کاندھے پر بٹھا کر گھمائیں گے۔ اتنا کہنا تھا وہ بچہ بول پڑا مولانا یہ جو صحیح بات ہے، آپ کے یہاں بنگلہ ملے گا، آپ کے یہاں گاڑی ملے گی، آپ کے یہاں کپڑا ملے گا، آپ کے یہاں کھانا ملے گا، اے مولانا آپ کے یہاں سب کچھ ملے گا۔ بچے نے مولانا کے ہاتھ کو پکڑا، گنبد خضرا کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا مولانا آپ کے یہاں سب کچھ ملے گا لیکن کیا مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، کہا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ مولانا کہنے لگے بابو ہمارے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن مصطفیٰ کا گنبد خضرا نہ ملے گا۔ اب بچہ کہنے لگا مولانا ہم کھانا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم کپڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اے مولانا ہم گاڑی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم پھٹا پرانا لباس پہن کر زندگی گزار سکتے ہیں، اے مولانا ہم ساری چیزوں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے بغیر ہم کبھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ یاد رکھنا پیارے یہ مصطفیٰ کا عاشق بچہ ہے۔ کسی نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، آپ کی آواز آنی چاہیے ذرا پورا مجمع بولے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، اور اونچا بولے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین معلومات۔ یہ دیکھیں آپ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسائیں اور سارا مجمع جھوم کر بولے۔ اب معین الدین قادری منت شروع کرے گا اور جب معین الدین قادری بولے گا ایسا لگے گا آپ کو ہم یہاں تو بیٹھے ہیں لیکن میرا دل مدینہ پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر سننا چاہتے ہیں سارا مجمع پڑھیں گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، آپ کی آواز آنی چاہیے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا، آواز آنی چاہیے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا، اور اونچی آواز میں بولے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا۔ اچھا آپ لوگ چپ رہیے گا، ہم اپنی برادری والوں کو چیک کر لیتے ہیں، اگر یہ علماء بولیں گے تو آپ بھی بولیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے علماء ہیں، ان علماء نے جب آواز اٹھایا ہے باطل طاقتوں کا
تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے علماء نے جب آواز اٹھایا ہے تو سارے جہان سے ایک ہی آواز گونجی ہے، ہم سب کچھ لے سکتے گئے لیکن مصطفیٰ کی شان کے خلاف کبھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے گئے۔ مصطفیٰ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، پورا مجمع بولیے گا، آپ چپ رہیے، میں علماء کو دیکھ لوں، بس دعائیں چاہتا ہوں ان کی۔ ان علماء کو یہ سب سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بیٹھتے گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ یاد رکھو لوگوں، کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں، باہر سے آنے والوں کو آپ لفافہ پیش کرتے ہو، کرنا چاہیے، لیکن یہ علماء جو بغیر بلائے آپ کے اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، آپ کے آنکھ میں کبھی یہ نہیں کہتی، آپ کی آنکھ، آپ کا دل کبھی یہ نہیں کہتا۔ یہ جو علماء ہمارے بغیر بلائے آ گئے ہیں، یہ علماء جانتے ہیں میں جا رہا ہوں کسی کے باپ کی محفل میں نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں رسول پاک کی محفل میں جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم لوگوں، کبھی یہ دل میں خیال کر لیا کریں، جب یہ علماء یہاں پر آپ کے یہاں آ جائے، انہیں کبھی خالی مت جانے دینا۔ اگر آپ نے کچھ رقم ان کو دے دیا نذرانے کے طور پر، یہ علماء اگر مسکرا دیے تو یاد رکھیے گا اللہ آپ کو ایسی برکت عطا فرمائے گا، آپ کی کمائی میں دنیا میں رہیں گے تو بھی مسکرائیں گے، قبر میں جائیں گے تو بھی مسکراتے نظر آئیں گے۔ اس لیے لوگ یہ علماء ہیں، ذرا پورا مجمع پڑھ لیں۔ ہرا گنبد جو دیکھو تو زمانہ، اگر طیبہ کو جاؤ تو آنا۔ مصطفیٰ کا عاشق ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک موچی ہے، موچی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ارے وہ جوتا سلنے والا، بہت ہی چھان کر لکڑیاں جمع کر کے کبھی جوتے اور چپل کو سل کر مدینے میں حاضری کے لیے، سرکار کا روضہ دیکھنے کے لیے چند روپے جمع کیا، اور جانتے ہیں جب سرکار کے روضے پر حاضری دیا، گنبد خضرا کو دیکھا، سرکار کی نورانی جھالیوں کو جب دیکھا نا، دل مچل گیا، کچھ نہیں سوچا۔ ایک متوع سامنے کھڑا تھا اور ڈنڈا لے کر کھڑا تھا، جو کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت مت پڑھو، میں کہتا ہوں یاد رکھو، اگر آج مسلمانوں کا عقیدہ اور لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، وہ بریلی کے امام محمد رضا خان کی وجہ سے روشن ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سلام ان کا مت پڑھو، ان کا مت پڑھو، یاد رکھنا سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ ہاں یاد رکھیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں جس اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔ لوگ کہتے گئے وہ متوع کھڑا تھا اور جانتے گئے اس نے دیکھا، دل ہی دل میں سرکار پر درود پڑھ رہا تھا، دل نہیں مانا، اچانک کود کر وہ دوڑ کر چلا گیا، سرکار کے روضے کی جالی کو جا کر پکڑ لیا اور چومنے لگا۔ وہ جب آیا نا ڈنڈا لے کر ہاتھ میں مارا، اور جب ہاتھ میں مارا اتنی زور سے چوٹ لگی گئے کہ وہ بالکل نیچے زمین پہ گر پڑا۔ ذرا سننا پیارے، جب زمین پہ گرا ہے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونا تھا، آگ جیسے ہی لگی ہے، بے ہوشی کی حالت میں ادھر تو آگ بند ہو گئی ہے، لیکن قسمت بیدار ہے اور قسمت جاگی ہے، مقدر جاگا ہے۔ خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے گئے، آقا فرماتے گئے چوٹ لگی ہے میرے غلام، ہاں یا رسول اللہ بڑی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، بڑی زور کی لاٹھی پڑی ہے، بڑے زور سے ڈنڈا پڑا ہے، اتنا کہنا تھا۔ حسان بھائی ذرا سنیے گا، اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے میں مار کے آگے بڑھ جاؤں گا، اللہ کی قسم لوگوں نہیں، ہاں اگر ڈنڈے کھانے پڑے تو کھا لیا کرو، تھپڑ کھانے پڑے کھا لیا کرو، لیکن یاد رکھنا پیارے، آقا فرماتے گئے میرے غلام، اے میرے دیوانے، یاد رکھنا تمہیں شدت کی تکلیف تو ہو رہی ہے، یہ ڈنڈا کیا چیز ہے، مصطفیٰ کا تو عاشق بن کر آیا ہے، اور یاد رکھنا جو میرا عاشق بنتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے ڈنڈے بھی
پڑتے ہیں، مجھ تک پہنچنے کے لیے مار بھی کھانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی مصطفیٰ کا عاشق بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا پیارے، آپ مصطفیٰ کے عاشق ہو، اس لیے جھوم کر سارے لوگ پر ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اب میں تھوڑا پڑھ دوں ورنہ لوگ سوچیں کہ چکرویدی کو بلایا ہی نہیں۔ ہاں پورمدم پورنات پورنمدچتے پورنمدائے پورنمششتی شانتی 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 گریشیم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم ششانتم چرنم شیشمنم گنگا جلم اسنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکارتم پلون سوانم نملگیم پسپپنم تبشیم ویرم مہاویر پروم پرانم پرادیپم وشنویشم سروپام اسمات سگماروہا دیو دتم جگت پتی اسیرا سادھو اشتاشر جگنوتی گری گنی لگندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گڑگانم ناف بوریتا رید گچھتی پراتم پویترم گنگا شرانم متی پویترم 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 ایکو دیوا سرو بھوتے سگونا سرو بھوتان پراتما کرمادیاچا ساکشی چیتا کیولو نرگرشت اور ایک پنڈت ہے اول بھائی، ایک پنڈت ہے شاہنواز بھائی، ایک پنڈت ہے علامہ صاحب، ذرا سنیے گا علماء کرام بھی توجہ دیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ ایک پنڈت ہے لوگوں حیدرآباد کا رہنے والا ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہ کوئی مولانا نہیں ہے، وہ کوئی چھپا اور پگڑی لگانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پنڈت ہے۔ پنڈت نام ہے سومناتھ ورما، پنڈت سومناتھ ورما ہے۔ جب وہ چلتا ہے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا ہے۔ جب وہ پنڈت چلتا ہے کچھ اور بولتا ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو مصطفیٰ کے عشق میں مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ اور وہ پنڈت کہتا ہے لوگوں سارا جگ چھوڑے تو چھوٹے، سارا جگ چھوڑے تو چھوٹے، دیا دھرم متی چھوڑ، سارا جگ چھوڑے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑو۔ اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، اس سے ناتا جوڑو اے لوگو، اس سے ناتا جوڑو۔ اور بن کے منشیہ آیا جگ میں، بن کے منشیہ آیا جگ میں، کیوں تو گیا یہ بھول، اور یہ جگ سے بنی کی پھلواری، جس کا منشیہ پھول لو، جس کا منشیہ پھول۔ اور شاہنواز بھائی پنڈت نے آگے جو لکھا، پنڈت سومناتھ ورما نے قلم توڑ کر رکھ دیا۔ پنڈت نے کہا لوگوں ماٹی کی مورت کو پوجے، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان، اور جس مورت میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب پنڈت سومناتھ ورما نے جو آگے لکھا ہے قلم توڑ دیا ہے۔ پنڈت نے لکھا لوگوں ماٹی کی مورت کو پوجے، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان، اور جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، اس کا کرے اپمان زمانہ، اس کا
کرے اپمان اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان اور جس نے منشیہ سے پریم کیا ہے جس نے منشیہ سے پریم کیا ہے اس کی بڑی ہے شان اے لوگو اس کی بڑی ہے شان واہ 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 اب کبیر داس آ گئے کبیر داس بولے کیا باتیں ہو رہی ہے کہا انسانیت کی بات ہے کہا میں بھی کچھ بولوں کہا کہ بولیں اب کبیر داس بولے اپنے منہ کو کھولے تو ایسے بولے کہا لوگوں اس دھرتی پر بسنے والے اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان ارے رکھت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے سب رکھ دو پہچان سب رکھ دو پہچان اور جس نے سب کو جنم دیا ہے جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان ارے تو جانگی ہے مہان رے مورکھ تو جانگی ہے مہان تو جانگی ہے مہان اب نہیں پڑھوں گا ورنہ تو جانتے ہیں یہاں والے مولانا کیا نا حافظ عبد المنان صاحب اس کو لوگ کہیں گے کیا بلائے تھے آپ مولانا تھے کہ پنڈی جی تھے ایک جگہ ہم بنگال میں اپنے وہاں پڑھے یہ منتر مالدہ میں ایک لڑکا کھڑا ہو گیا بیچ سے نعرہ لگانے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پنڈت معین الدین چتربوٹی ہم نے کہا تم نے ہم کو پنڈت کیوں کہا حضرت آپ پنڈت نہیں ہیں میں نے کہا میں تو غوث کا چاہنے والا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت سے عشق کرنے والا ہوں میں تو غوث پاک سے محبت کرنے والا ہوں میں تو مجاہد ملت کے در کا ادنا سا غلام ہوں اور میں ہر وقت جھوٹ کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ پڑھنے والا ہوں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے سارے لوگ یاد کر کے جائیں یاد کر کے جائیں یہاں سے جائیں آپ کی زبان پہ گانا نہیں ہو بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا یہ ترانہ جاری ہو پورا سارے لوگ مل کر پڑھیں گے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آج محفل میں پیران پیر آئیں گے کیا کہنے صاحب ان لڑکوں سے میں اتنا پریشان ہوں مت اس موبائل نے تو تباہ کر دیا پہلے ہوتا تھا شہنواز بھائی موبائل میں لوگ خود گانا سنتے تھے تب گناہ ہوتا تھا آج کل یہ لونڈا سب کو دیکھیے گا یہ لوگ گانا موبائل میں نہیں سنتا ہے بلکہ جو لوگ فون لگاتے ہیں وہ ادھر کالر ٹیون میں اس کے موبائل سے گانا سنتا ہے اور گناہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے ایک لڑکا کو ہم نے اپنے محلے میں فون لگایا اس میں کہا اس کالر ٹیون کو سیٹ کرنے کے لیے اسٹار دبائے ہم نے سوچا دیکھیں آگے بولتا کیا ہے اس میں کہا ساجن میرا اس پار ہے میں کہنا چاہوں گا لوگوں آپ نے تو ہنس دیا گیا نوجوانوں کبھی آپ نے سوچا ہے کیا آپ جو موبائل کے کالر ٹیون میں گندے گندے گانے سیٹ کر کے رکھے ہو کبھی آپ نے سوچا ہے کیا کبھی حضرت شاہنواز حسان صاحب کا بھی فون آ جائے وہ بھی تو ادھر یہی سنیں گے ساجن میرا اس پار ہے آپ کے امام صاحب کا اگر فون لگائے ان کو بھی تو یہی سننے کو ملے گا ان کی تو چھوڑو لوگوں کبھی آپ نے سوچا ہے کیا آپ کی ماں بھی تو کبھی فون لگاتی ہوگی آپ کا باپ بھی کبھی فون لگاتا ہوگا آپ کی بہن بھی فون لگاتی ہوگی آپ کی خالہ بھی فون لگاتی ہوگی آپ کی پھوپھی بھی فون لگاتی ہوگی وہ
بھی تو یہی گانے سنتی ہوگی۔ سچی بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کر نوجوانوں، آج کے عرس مقدس میں آنے والوں، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، دل سے بتانا، جب آپ کی ماں آپ کو فون لگاتی ہوگی اور یہ گانے سنتی ہوگی، آپ کو فون لگانے کے بعد آپ کے موبائل کے کالر ٹیون میں جب یہ گانے بجتے ہوں گے، آپ کی ماں دل میں کیا سوچتی ہوگی؟ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہوگی، دعا کرتی ہوگی، اے پاک پروردگار عالم، آنچل کو اٹھاتی ہوگی، اے مولا کائنات، اے رب کائنات، فلاں کو تو نے ایسا نیک بیٹا دیا ہے، جب بھی میں فون لگاتی ہوں اس کو جب بھی ایسا بیٹا تو نے فلاں کو دیا ہے، جب بھی آزان ہوتی ہے ان کے قدم مسجد کی طرف جاتے گئے، جہاں جلسہ سجتا ہے وہاں مصطفیٰ کے عشق کا جلسہ وہ سننے جاتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر سننے جاتا ہے۔ لیکن اے مولا تو نے مجھے کیسا بیٹا دیا ہے، میرا بیٹا کیسا ناگنزار ہے، جب بھی میں فون لگاتی ہوں گندے گندے گانے سننے کو ملتے گئے، ماں کا سر شرم سے جھک جاتا ہوگا۔ اے ماں کے بیٹے یاد رکھنا، اگر آپ چاہتے ہو دنیا میں آپ کی ماں کا سر فخر سے اونچا ہو جائے اور مرنے کے بعد ماں کے قدم کے صدقے میں اگر جنت جانا چاہتے ہو، جن کے موبائل کے کالر ٹیون میں گانے سیو ہے، آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، ان گانوں کو ڈیلیٹ کر دینا۔ کل سے اگر کوئی فون لگائے گانا سننے کو نہ ملے، بلکہ مصطفیٰ کی اور غوث اعظم کی محبت کا یہ ترانہ سننے کو ملے، یہ سننے کو ملے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، زندہ باد، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مشائخ اہل سنت حضرت معین الدین کی ترویدی، ہاں ذرا ایک مرتبہ جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ ویسے یہ گفتگو اصلاح معاشرہ ہی کی ہے، ہاں ذرا جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ ایسا لگتا